السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، یہ اصول فقہ کی بڑی اہم کتاب ہے اصول الشاشی، اس کا ہم درس شروع کرتے ہیں اور یہ اس کا پہلا سبق ہے۔ پروردگار عالم ہم کو کما حق مسائل بیان کرنے کی اور کتاب کا کم از کم نفس مفہوم سمجھا پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جتنے مشاہدین کرام ہیں، ناظرین ہیں، ان سب کو پروردگار عالم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی علم نافع کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ایمان والوں کی منزلت اور ان کے مرتبے کو اپنے مقدس کلام اور خطاب کے ذریعے بلند فرمایا۔ وَرَفَعَ دَرَجَةَ الْعَالِمِينَ بِمَعَانِي كِتَابِهِ، اور اپنی کتاب کے معانی کے جو جاننے والے اور علماء ہیں ان کے درجے کو بلند فرمایا۔ وَخَصَّ الْمُسْتَنبِطِينَ مِنْهُمْ بِمَزِيدِ الْإِصَابَةِ وَثَوَابِهِ، اور علماء میں سے جو اہل استنباط اور اہل اجتہاد و استخراج ہیں ان کو مزید پختگی اور ثواب کے ذریعے خاص فرمایا۔ وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ وَأَصْحَابِهِ، درود کاملہ اور سلام کامل نازل ہو ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب کرام پر۔ وَالسَّلَامُ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْبَابِهِ، اور سلامتی نازل ہو امام اعظم ابو حنیفہ اور آپ کے تمام احباب پر، تمام فقہا، تمام مجتہدین پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی برکتیں نازل فرمائے۔ وبعد فإن اصول الفقہ اربعۃ، حمد و ثنا کے بعد اصول فقہ چار ہیں: کتاب اللہ تعالی و سنت رسولہ و اجماع الامت والقیاس۔ نمبر ایک، کتاب اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پاک، و سنت رسولہ، اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ، و اجماع الامتی، نمبر تین اجماع امت، والقیاس، اور نمبر چار قیاس۔ تو یہ چار اصول فقہ ہیں۔ ان چاروں کی روشنی میں مسائل شرعیہ فرعیہ کا استنباط و استخراج ہوتا ہے۔ کوئی مسئلہ کتاب اللہ سے مستنبط ہوتا ہے، کوئی حدیث رسول اللہ سے مستنبط ہوتا ہے، کسی مسئلے کی دلیل اجماع امت ہوتی ہے، اور کسی حکم شرعی کی دلیل قیاس ہوتی ہے۔ تو یہ ادلہ شرعیہ ہیں جو کہ چار ہیں۔ فلا بد من البحث فی کل واحد من هذه الاقسام، لہذا ضروری ہے کہ ان اقسام میں سے ہر ایک میں باضابطہ گفتگو کی جائے، لیعلم بذالک طریق تخریج الاحکام، تاکہ ان مباحث کی روشنی میں اور اس گفتگو کے ذریعے احکام کو نکالنے کا جو طریقہ ہے ہمیں اس کا علم اور اس کی معرفت حاصل ہو سکے۔ تو یہ چار اصول فقہ ہیں۔ حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ہم ان میں سے ہر ایک کے بارے میں بحث اور گفتگو کریں گے۔ تو مستقل ایک بحث کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعلق رہے گی، ایک بحث سنت رسول اللہ سے متعلق رہے گی، کہ جس میں ضوابط اور قواعد بیان کیے جائیں گے تاکہ جو اس کے دارسین اور پڑھنے والے ہیں وہ ان قواعد اور ضوابط کی روشنی میں احکام شرعیہ کا استخراج اور استنباط کر سکیں، تاکہ استخراج احکام کا جو طریقہ ہے اس کی انہیں معرفت حاصل ہو سکے۔ البحث الاول فی کتابہ تعالی، پہلی بحث کتاب اللہ تبارک و تعالی کے بیان میں، اللہ تبارک و تعالی کے کلام پاک کے بیان میں پہلی بحث ہے۔ فصل فی الخاص والعام، پہلی بحث کی پہلی فصل جو ہے وہ خاص اور عام سے متعلق ہے، خاص اور عام کے بیان میں۔ فالخاص لفظ وضع لمعنى معلوم او لمسمى معلوم على الانفراد، خاص ایسا لفظ ہے
جو وضع کیا گیا ہو معنی معلوم کے لیے، معنی متعین کے لیے، یا مسمى معلوم یعنی یا شخص معین کے لیے، علی الانفراد منفرد طور پر، یعنی ایک معنی معین کے لیے یا ایک شخص معین کے لیے جو لفظ وضع کیا گیا ہو اس کو خاص کہیں گے۔ یہاں حضرت مصنف علیہ الرحمہ جو کتاب اللہ کی پہلی تقسیم اصولیین نے کی، اور اس تقسیم کے نتیجے میں یعنی الفاظ کلام الہی قرآن کریم میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان الفاظ کی وضع کے اعتبار سے کہ آیا وہ لفظ ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے یا ایک سے زائد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ اگر ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے تو جس وقت اس کا اطلاق ہوتا ہے تو صرف ایک فرد وہاں پر مراد ہوتا ہے، ایک فرد کو شامل ہوتا ہے، یا متعدد افراد کو شامل ہوتا ہے۔ تو ان اعتبارات سے اصولیین نے لفظ کی تقسیم کی۔ تو یہ پہلی تقسیم ہے جس کے اقسام خاص، عام اور مشترک مؤول نکلتے ہیں۔ تو خاص عام کی یہاں پر تعریف اور اس کی مثالیں بیان فرمائیں گے، احکام مشترک مؤول کو آگے بیان فرمائیں گے۔ تو خاص کی تعریف کی کہ خاص ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہو معنی متعین کے لیے، ایک معنی معین کے لیے یا ایک شخص معین کے لیے۔ ایک معنی معین کے لیے مثلا لفظ رجل، کہ لفظ رجل ایک ایسا لفظ ہے جو ایک معنی متعین کے لیے وضع کیا گیا ہے، کہ جس کے اندر رجولت ہو اس کے لیے لفظ رجل کا استعمال ہوتا ہے۔ تو لفظ رجل ایک ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہے ایک معنی متعین کے لیے، اور وہ جو معنی متعین ہے وہ علی سبیل البدلیت متعدد افراد پر صادق آتا ہے۔ مسمى معلوم اس کا معنی ہوتا ہے شخص معین، مثلا لفظ زید، تو لفظ زید یہ بھی خاص ہے کیونکہ یہ ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہے ایک شخص معین کے لیے۔ لفظ کانپور، لفظ دہلی، یعنی اعلام جتنے ہیں یہ سب خاص ہیں کیونکہ یہ سب شخص معین کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ تو جو معنی ہوتا ہے وہ متعدد افراد میں پایا جا سکتا ہے، البتہ جو شخص معین ہوتا ہے وہ متعدد افراد میں نہیں پایا جا سکتا۔ تو یہ خاص کی تعریف ہوئی کہ خاص اس لفظ کو کہتے ہیں جو وضع کیا گیا ہو ایک معنی متعین کے لیے یا ایک شخص متعین کے لیے۔ کا قولنا فی تخصیص الفرد زید، جیسے کہ ہمارا قول فرد کی تخصیص میں زید، وفی تخصیص النوع رجل، اور نوع کی تخصیص میں رجل، وفی تخصیص الجنس انسان، اور جنس کی تخصیص میں انسان۔ یہاں حضرت مصنف علیہ الرحمہ نے 3 مثالیں پیش کی ہیں، ایک زید، ایک رجل اور ایک انسان۔ 3 مثالیں، اور انہوں نے کہا تخصیص فرد، تخصیص نوع اور تخصیص جنس۔ مطلب یہ ہوا کہ جو خاص ہے اس کی 3 قسمیں ہیں، ایک خاص الفرد ہوتا ہے، ایک خاص النوع ہوتا ہے، اور ایک خاص الجنس ہوتا ہے۔ خاص الفرد کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایسا لفظ ہے جس کے تحت صرف ایک فرد آتا ہے، یعنی جس معنی کے لیے وہ وضع کیا گیا ہے وہ معنی صرف ایک فرد پر صادق آتا ہے، جیسے کہ لفظ زید، کہ لفظ زید جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے وہ صرف ایک فرد پر صادق آتا ہے، تو یہ خاص الفرد ہو گیا۔ خاص النوع یہ وہ لفظ ہوتا ہے کہ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہوتا ہے وہ معنی ایک نوع کے افراد پر صادق آ جاتا ہے، جیسے کہ لفظ رجل، کہ رجل ایسا لفظ ہے جو ایک متعین معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور وہ معنی متعین متعدد افراد پر علی سبیل البدلیت صادق آتا ہے، کہ مثلا زید بھی رجل کا فرد ہے، بکر بھی رجل کا فرد ہے، خالد بھی رجل کا فرد ہے، محمود بھی رجل کا فرد ہے۔ تو لفظ رجل جو ہے یہ خاص النوع ہوا کہ ایک نوع کے افراد پر یہ صادق آتا ہے۔ تیسری مثال دی لفظ انسان، خاص الجنس کی۔ تو لفظ انسان یہ خاص الجنس ہے کیونکہ یہ ایسا لفظ ہے جو ایک جنس کے افراد پر علی سبیل البدلیت صادق آتا ہے، ایسے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے جو ایک جنس کے افراد پر علی سبیل البدلیت صادق آتا ہے۔ یہاں پر ایک اشتباہ ہو سکتا ہے کہ لفظ انسان تو یہ نوع ہے جیسا کہ ہم نے منطق میں پڑھا ہے، لہٰذا یہاں اس کو جنس کیسے قرار دے دیا گیا، اور لفظ رجل کو نوع کیسے قرار دے دیا گیا؟ تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ اصولیین کے یہاں نوع اور جنس کا جو معنی ہے
وہ مناطقہ کے یہاں نوع اور جنس کے معنی سے قدرے مختلف ہیں۔ مناطقہ کے یہاں نوع اس کلی کو کہتے ہیں جو کثیرین متفقین بالحقائق پر ما ہوا کے جواب میں بولی جائے، جیسے کہ لفظ انسان، کہ انسان کے تحت جتنے افراد آتے ہیں وہ سب متفقین بالحقائق ہیں، تو انسان یہ مناطقہ کے یہاں نوع ہوا، لیکن اصولیین کے یہاں نوع اس کلی کو کہتے ہیں جو کثیرین متفقین بالاغراض پر ما ہوا کے جواب میں بولی جائے۔ تو مناطقہ کے یہاں بالحقائق ہے اور اصولیین کے یہاں بالاغراض، کہ ایسے افراد جن کی غرض ایک ہو، جو غرض میں متفق ہوں، جیسے کہ رجل کے تحت جتنے افراد آتے ہیں ان سب کی غرض ایک ہوتی ہے، غرض میں متفق ہیں، برخلاف انسان کے، کہ انسان کے تحت مرد بھی آتے ہیں، عورتیں بھی آتی ہیں، عورتوں کے اغراض الگ ہوتے ہیں اور مردوں کے اغراض جو ہیں وہ الگ ہوتے ہیں۔ تو اصولیین کے یہاں لفظ انسان، لفظ رجل جو ہے یہ نوع ہوا، اور جنس اصولیین کے یہاں اس کلی کو کہتے ہیں جو کثیرین مختلفین بالاغراض پر ما ہوا کے جواب میں بولی جائے، جیسے کہ لفظ انسانون کی یہ جنس ہے کیونکہ یہ کثیرین مختلفین بالاغراض پر، یعنی اس کے تحت جو افراد آتے ہیں وہ اغراض میں متفق نہیں ہیں بلکہ مختلف ہوتے ہیں، تو اس لیے لفظ انسان یہ اصولیین کے یہاں جنس ہے اور مناطقہ کے یہاں یہ نوع ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ خاص اس لفظ کو کہیں گے جو وضع کیا گیا ہو معنی معین کے لیے یا شخص معین کے لیے، پھر اس کے بعد اس کی 3 قسمیں ہیں: خاص الفرد، خاص النوع اور خاص الجنس، جس کا تفصیلی بیان الحمدللہ رب العالمین آپ کے سامنے بیان ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔